ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں ایک دو مسائل پر ہی ڈسکس کروں گا، اور یہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا تفصیل طلب ہے۔ اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، میں بہت ہی آسان پیراہے میں اس کو میں مکمل کروں گا۔ قرآن پاک نے مصارف زکوٰۃ جو بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں۔ ان میں کچھ کا حکم تو اب ختم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر فقیر ہے، پھر مسکین ہے، پھر عامل ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، پھر اسی طرح ہے مؤلفۃ القلوب ہے، میں ان کے معنی آپ کو بتاتا ہوں، پھر غارم ہے، پھر فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ رکاب ہے، ان میں مسکین اور فقیر جو ہے یہ تو آج کل موجود ہے، یہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی جہاد کوئی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آلات نہیں ہیں حرب کے، جنگ کے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ابن سبیل ہے، کوئی مسافر ہے، رستے میں زادِ راہ ختم ہو گیا، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر جو رکاب ہے، یہ چونکہ آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے کسی کے پاس، تو آقا جب اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ اتنا مال تو مجھے اگر دے دے گا نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلام پر بھی زکوٰۃ جائز تھی۔ لیکن اب چونکہ غلامی والا دور یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر جو عامل ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کی وصولی کرتا ہے، یہ زکوٰۃ یہ امیر ہو یا غریب ہو، لیکن اسے جو تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر ایک ہے رکاب، اور پھر ایک ہے غارم۔ غارم جو ہوتا ہے وہ مقروض شخص ہوتا ہے اور اس پہ قرضہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور قرضہ نہ ملنے کی امید بھی ہوتی ہے اسے، اس ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ یہ 8 مصارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان میں ایک مؤلفۃ القلوب وہ ایک رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے اور ان کی دل جوئی کے لیے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کو بھی یہ دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو اس لیے دی جاتی تھی تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں کہ اسلام انہیں بڑی سہولتیں دے رہا ہے، اور جو نئے مسلم ہوتے تھے انہیں پختہ کرنے کے لیے کہ اسلام پر پختہ رہیں، انہیں بھی دی جاتی تھی۔ لیکن یہ رکاب ہے جیسے، اور مؤلفۃ القلوب ہے، اور پھر فی سبیل اللہ، یہ تینوں چیزیں اب موجود نہیں ہیں۔ بہرحال یہ 8 مصارف قرآن پاک نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے کہ ہم نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ مسئلہ، اگر رمضان سے 1 مہینہ قبل آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کا وقت متعین نہیں ہے، یعنی اب نماز ظہر ہے نا یا نماز عصر ہے، اگر آپ وقت پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تو قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آج آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور آپ 1 مہینے بعد ادا کر رہے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ پچھلے مہینے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو میں کیوں نہ یہ پیسے رمضان المبارک میں ادا کر دوں، تو یہ ایک نیک سوچ ہے، تو یہ درست ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کو اسپیسیفک زکوٰۃ کا مہینہ نہ سمجھا جائے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔